والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی، ظاہری باطنی نعمت اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو خالق ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا سب کا رازق ہے، سب کا معبود ہے، موسموں کو بدلتا ہے، اس کے حکم سے دنیا قائم ہے، جو اس نے چاہا وہ ہوا، جو اس نے نہ چاہا وہ نہیں ہوا، اور وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ عظیم اس کی شان ہے، پاک اس کی ذات ہے، بے عیب بے مثال اس کی صفات ہیں، وہ ہر چیز میں اکیلا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام اس کے بعد پیارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے سب سے اچھی اللہ کی عبادت کی، جنہوں نے سب سے اچھی ازدواجی زندگی گزاری اور اپنی امت کو طریق زندگی سکھایا، ایک ایسا دین دے گئے جو واضح روشن سمجھ میں آنے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلاۃ کے بعد 4 ربیع الاول 1444 ہجری مطابق 30 سپٹمبر 2022 عیسوی مسجد عزیزیہ جدہ سعودی عرب میں آپ خطبہ جمعہ کا اردو میں خلاصہ سماعت فرما رہے ہیں۔ آج جس موضوع پر ہمارے خطیب صاحب نے خطبہ دیا وہ ہے ازدواجی زندگی کی کامیابی، مطلب ازدواجی زندگی، میریڈ لائف، میاں بیوی، شوہر اور بیوی کی جو زندگی ہوتی ہے اس کو کیسے کامیاب بنایا جائے۔ مختصر لیکن جامع خطبہ رہا، آیت اور حدیثوں کی روشنی میں کامیابی کا ایک اہم راز بیان کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کے جوڑے بناتا ہے، نکاح پیغمبروں کی سنت رہی ہے علیہ الصلاۃ والتسلیم، نبیوں نے، پیغمبروں نے شادیاں کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو سنت قرار دیا، اور شادی کرتے ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے شادی کرنے کے بعد اس زندگی کو، جس کو ازدواجی زندگی کہا جاتا ہے، کامیاب بنانے کی ضرورت ہے۔
ایک دوسرے کے حقوق کو پہچان کر. ظاہر بات ہے شادی ہوتی ہے اللہ کے فضل، اس کے کرم سے، اس کی مہربانی سے، تو دونوں کے حقوق ہوتے ہیں. حقوق الزوج، حقوق الزوجہ. کچھ حقوق شوہر کے ہیں جس کی تفصیل یا جن کی تفصیل احادیث مبارکہ میں یا نصوص شرعیہ میں آئی ہے. کچھ حقوق بیوی کے ہیں جن کی تفصیل نصوص شرعیہ میں وارد ہوئی ہے. شادی سے پہلے شوہر کو چاہیے کہ ان حقوق کو معلوم کرے جو نکاح کرنے کے بعد بیوی کے اس پر عائد ہوتے ہیں. اسی طریقے سے بیوی کو چاہیے، لڑکی کو چاہیے کہ ازدواجی زندگی شروع کرنے سے پہلے شوہر کے حقوق کیا ہیں جن کی تفصیل احادیث مبارکہ میں وارد ہوئی ہے ان کو معلوم کرے. دونوں نے پڑھا سمجھا، اس کے بعد ازدواجی زندگی کا آغاز ہوگا. اب ان کو معلوم ہے، شوہر کو، مثال کے طور پر شوہر کو معلوم ہے کہ میری بیوی کے مجھ پر کیا حقوق ہیں. اب وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے ان حقوق کو ادا کرتے رہے. بیوی کو معلوم ہے کہ میرے شوہر کے مجھ پر کیا حقوق ہیں. بیوی اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے شوہر کے حقوق کو ادا کرتے رہے. اس سے کیا ہوگا؟ زندگی کامیاب ہوگی. یہ ازدواجی زندگی کی کامیابی کا اہم مسئلہ ہے. جہاں تک بات لڑائی جھگڑے کی، یا جس کو عام طور پر اردو میں تو میں کہتے ہیں، کوئی ایسا جوڑا نہیں ہے، کوئی ایسی ازدواجی زندگی نہیں ہوتی ہے کہ جہاں کچھ تکرار، بحث، ایک دوسرے پر غصہ، ناراضگیاں نہ ہوں. بشر ہیں، دونوں انسان ہیں، اور غلطیاں بشر ہی سے ہوتی ہیں، فرشتے غلطی نہیں کرتے. کل بنی آدم خطا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدم کے بیٹے سے غلطیاں ہوتی ہیں، بہت زیادہ. لیکن اچھے وہ لوگ ہیں جو معافی مانگ لیتے ہیں. تو اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی جھگڑا ہو، کوئی بحث ہو، تو اللہ سے ڈرتے ہوئے اس بات کو گھر کے حد تک رکھنا چاہیے. اس کو گھر سے باہر پھیلانا نہیں چاہیے، اور آپس میں صلح صفائی سے معاملے کو ختم کرنا چاہیے، جیسا کہ ہمارے سلف صالحین کے واقعات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری نشانیاں ہیں دنیا میں. ان نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے جوڑے. ہر انسان کا ایک جوڑا ہے. اللہ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی کو بیان فرمایا جو اللہ کے سچے رب ہونے، خالق ہونے، معبود ہونے پر دلالت کرتی ہے. نشانیوں میں سے اللہ کی ایک یہ ہے کہ اللہ نے تم میں سے ہی خلق لکم من انفسکم، تم میں سے ہی اللہ نے تمہارے جوڑے بنائے. شادیاں میاں بیوی، مرد کی عورت سے شادی ہوتی ہے، تو یہ جوڑا جو ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنے جوڑے سے سکون حاصل کرو. اور کیجیے آئے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہیں میں سے جوڑے بنائے. ہر انسان کا ایک جوڑا ہے، شوہر بیوی، میاں بیوی، ہسبینڈ وائف. کیوں جوڑے بنائے اللہ نے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنے جوڑے سے سکون حاصل کرو. انسان کو سکون چاہیے، استقرار چاہیے، اطمینان قلب چاہیے، راحت چاہیے، سعادت چاہیے. کیونکہ زندگی میں ایک ایسے ساتھی کی ضرورت پڑتی ہے کہ جو ساتھی انسان کی زندگی میں خوشی لائے، سعادت مندی لائے، راحت ملے اس سے، اس کو اس کے ساتھ رہنے سے، اس کے ساتھ زندگی گزارنے سے اس کو سکون، چین، اطمینان حاصل ہو. تو اللہ نے جوڑے بنائے ہیں تاکہ جوڑوں سے ایک دوسرے کو سکون ملے.
شوہر سے بیوی کو سکون، بیوی سے شوہر کو سکون. یاد رکھیے یہ چیز. آگے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ کا یہ کرم ہے یا اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تم دونوں میں، میاں بیوی میں، محبت اور پیار کو رکھا ہے، ایک دوسرے پہ رحم کرنے کا جذبے کو رکھا ہے. شوہر بیوی سے محبت کرتا ہے، بیوی شوہر سے محبت کرتی ہے، اور یہی اصلی حقیقی محبت. لم یر متحابین مثل النکاح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نکاح کے بعد دو انسانوں میں، اس جوڑے میں جو رب العالمین کی جانب سے محبت ڈال دی جاتی ہے دلوں میں، ایسی محبت کی مثال کہیں نہیں دیکھی گئی. کیونکہ جھوٹے دعوے بھی ہوتے ہیں محبت کے، وہ غلط. حقیقی سچی محبت میاں بیوی کی محبت ہوتی ہے، اور ایک دوسرے پر رحم کرنے کا جذبہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. شوہر اپنی بیوی کے لیے مشفق ہوتا ہے، رحم دل ہوتا ہے، بیوی اپنے شوہر پر رحم دل اور مشفق ہوتی ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، غور کرنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں اس چیز کو بیان کیا کہ بیوی کے ساتھ جو انسان زندگی گزارتا ہے، اس کی زندگی گزارنے میں اس کو اجر ملے گا. شادی سے اجر ملتا ہے، بیوی پر خرچ کرنے سے اجر ملتا ہے. آدمی پیسہ کما، دونوں کی ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. اور سے سنیے بات، شوہر کی ذمہ داری کیا ہے؟ بیوی کے حقوق میں سے نانو نفقہ کہتے ہیں اس کو. نفقہ اس کا خرچ اور اس کو گھر دینا. یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کو گھر دے. گھر دینا مطلب گھر میں رکھے اپنی استطاعت کے حساب سے، اور اس کا خرچ اٹھائے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے شوہر کو فوقیت عطا کی ہے. بما انفقوا، قرآن کی آیت میں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ وبما انفقوا، اللہ کے فضل سے شوہروں کو بیویوں پر فوقیت حاصل ہے. وبما انفقوا، اور جو وہ خرچ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، اپنی بیوی کا خرچ اٹھاتے ہیں. معمولی چیز نہیں ہے پیسہ کمانا. پیسہ زندگی کی ضرورت ہے. شوہر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پیسہ کمائے حلال راستے سے. وہ جاتا ہے، محنت کرتا ہے، تگدوش، جد و جہد، صبر، تحمل، پیسہ لاتا ہے، اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہے. اللہ نے اس کو فوقیت عطا کی، یہ قوام ہے، یہ گھر چلانے والا. تو یہ اللہ رب العالمین نے اس کی ذمہ داری دی ہے. بیوی کا کام گھر دیکھنا، یہ اپنی ڈیوٹی ادا کرے. شوہر، بیوی اپنی ڈیوٹی ادا کرے، دونوں کو اجر ملے گا. گھر کامیاب ہوگا، گھر جنتی گھر بنے گا، سکون کا گھر، اطمینان کا گھر. لیکن جہاں ڈیوٹیاں ادا نہ ہو، ذمہ داری ادا نہ کی جائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری کے لفظ سے مجھے وہ حدیث بھی یاد آ رہی ہے. نبی علیہ السلام نے جس حدیث میں ہر انسان کی ذمہ داری کا ذکر فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب ذمہ دار ہو، تم سب اپنی اپنی ذمہ داری کے متعلق پوچھے جاؤ گے. بادشاہ امام ذمہ دار ہے، اپنی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا. مرد اپنی بیوی بچوں کا ذمہ دار ہے، اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، وہ اپنی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا. والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا، مسند احمد کی روایت میں ولدہ کا لفظ ہے. عورت بھی اپنے شوہر، اس کے گھر اور اس کے بچوں کی ذمہ دار ہے. ومسئولۃ عن رعیتہا، اور اس ذمہ داری کے متعلق اللہ اس سے بھی سوال کرے گا کہ تم نے، اے عورت، اے بیوی، اپنے شوہر کے، اپنے بچوں کے حقوق کو کما حق ادا کیا یا نہیں کیا. گھر دیکھنا، گھر سنبھالنا، بچوں کو کھلانا پلانا، تربیت کرنا، یہ بیوی کی ذمہ داری ہے. شوہر کی خدمت، یہ ساری چیزیں. شوہر باہر سے پیسے کمائے، بیوی کو خرچ کرے، بیوی کو کھلائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اس پر تم کو اجر ملتا ہے. درہم، پیسہ جو تم لاتے ہو اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں اس کی کئی شکلیں ہیں. مسجد میں، یتیم خانے، مسکین، ضرورت مند، بیواؤں کو، محتاجوں کو، مسافروں کی مدد. پیسہ کئی جگہ خرچ کیا جاتا ہے. فی سبیل اللہ میں کئی چیزیں آتی ہیں، مدارس، طلبہ، غریب، مسکین. ان میں سے جو تم پیسہ اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہو، اس کا سب سے زیادہ اجر اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہیں ملتا ہے. یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. بلکہ یہاں تک بیان فرمایا روایت میں، لقمہ جو تم اٹھاتے ہو، لقمہ کھانے کا، جس کو نوالا کہتے ہیں اردو میں، حدیث میں لقمہ، نوالا لقمہ جو تم اٹھاتے ہو برتن سے،
اور اپنی بیوی کے منہ تک پہنچاتے ہو، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اجر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں بیان فرمائی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اگر ہو حقوق، ایک دوسرے کا خیال، اس سے زندگی کامیاب ہوتی ہے، محبتیں باقی رہتی ہیں، اور شیطان کو اس کا کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے اس دنیا میں ہر انسان ایک جنگ لڑ رہا ہے، اور یہ جنگ، میں جس جنگ کی بات کر رہا ہوں، یہ میزائل یا ہتھیار یا توپوں کی جنگ نہیں ہے، انسان کی شیطان سے جنگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیتوں میں یہ چیز واضح کر دی، سورہ یاسین میں پڑھیے، انہو لکم عدو مبین، ابلیس شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور ایک آیت ہے قرآن کی جس میں فاتخذوہ عدوا کا لفظ ہے۔ اللہ نے ایک جگہ خبر دی کہ شیطان ابلیس تمہارا دشمن ہے اے انسانوں، اوپن دشمن، اس کی دشمنی چھپی بھی نہیں ہے، ظاہر ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ دشمن کو دشمن بناؤ، دوست مت بنانا، کیونکہ دشمن سے فائدے کی امید نہیں ہوتی ہے، نقصان ہی کا ڈر رہتا ہے ہمیشہ۔ یہ دشمن ہے ابلیس، اس دشمن کی دشمنی سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس کو دشمن سمجھو، جب سمجھو گے تو تم سیو رہو گے، بچو گے۔ اللہ کی صحیح حدیث کی خبر ہے، نبی علیہ السلام اس کی دشمنی مختلف طریقوں سے، بھٹکانا، بہکانا۔ کیا سب سے بڑی دشمنی کیا ہے اس کی؟ اولاد آدم کو دوزخ میں پہنچانا۔ وہ تو جائے گا پکا، اس نے نافرمانی کی، حکم عدولی کی، طغیانیت کی، وہ دوزخ کی آگ میں جانے والا ہے۔ اس نے اللہ سے مہلت مانگی، انذرنی الی یوم یبعثون، مجھے قیامت تک مہلت دے اللہ تیرے بندوں کو بھٹکانے کی۔ اللہ نے مہلت دے دی۔ اللہ کا ہر کام حکمت سے بھرپور ہے، وہ آزمانا چاہتا ہے اپنے بندوں کو۔ اب جنگ چالو ہے، جنگ چل رہی ہے ہر ایک کی۔ شیطان جیتے تو آدمی دوزخ، انسان دوزخ میں جائے گا، انسان جیتے شیطان ہار جائے تو انسان جنت میں جائے گا۔ انسان کی اور شیطان کی جنگ، وہ غالب آ جائے تو اس کی بربادی ہوگی، یہ غالب آ جائے تو وہ ہار جائے گا۔ اس کی بربادی تو طے ہے ویسے بھی، اور بھی رسوا ذلیل خوار ہوگا کہ انسان نے اس کی فرمانبرداری نہیں کی۔ بھٹکانے میں کئی شکلیں ہیں، ہر ایک کو بھٹکاتا ہے، جوان کو، بوڑھے کو، مرد کو، عورت کو، عالم کو، عام آدمی کو، ہر ایک کو بھٹکاتا ہے، مالدار کو، غریب کو، پڑھے لکھے کو، جاہل کو، سب کو۔ اس کی چال ہے جو چلتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کی خبر دی ہے کہ وہ اپنی مجلس رچاتا ہے، مجلس بیٹھتی ہے اس کی، ابلیس کی، اور اس کا جو لشکر ہے شیطانوں کو وہ کاموں کے لیے بھیجتا ہے، لو اولاد آدم کو بھٹکاؤ، گمراہ کرو۔ سب آتے ہیں، مجلس بیٹھتی اس کی، اور وہ سب سے پوچھتا ہے کہ کیا کیا تم نے آج؟ تو میں نے ایسے کیا، سنتا ہے تم نے کچھ نہیں کیا۔ کیا مطلب ایسے کیا؟ بھٹکانا، تفصیل نہیں، بھٹکانا، نماز سے دور کر دیا، قرآن سے دور کر دیا، دین سے دور کر دیا، حرام کام میں ڈال دیا اس کو، اس سے یہ گناہ کروا دیا، اس سے وہ جرم کروا دیا۔ سمجھ رہے نا، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک ایک کی سنتا نہیں، کہتا ہے تم نے کچھ نہیں کیا، تم نے کچھ نہیں کیا، تم نے کچھ نہیں کیا۔ ایک آخر میں ایک اور ایک آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان میں نے جدائی ڈال دی، میں نے جھگڑا ڈالا، انہوں نے لڑے خوب آپس میں، لڑتے رہے، میں لڑاتا رہا۔ دیکھیے لڑائی تو ہوتی ہے، میں نے کہا نا، انسان لڑاتا رہا، جھگڑا بڑھاتا رہا، یہاں تک کہ دونوں الگ ہو گئے، طلاق ہو گئی، ڈیورس ہو گئی، علیحدگی ہو گئی، سپریشن ہو گئی۔ یہ سن کر ابلیس کہتا ہے تم نے کیا اصل کام جو کرنا تھا، کیونکہ میاں بیوی ازدواجی زندگی جب ختم، پورا گھر ختم۔ یہ تباہی ہے، تباہی اور بربادی۔ آج دیکھیے کتنی طلاقیں ہوتی ہیں، کتنے خلے ہوتے ہیں۔ آج ہی دعویٰ سینٹر کی کلاس میں جو ہے بتا رہے تھے وہ خلا کا مسئلہ، خلا لیتے۔ اچھا آپ ریزنز پر کبھی جا کے دیکھیں بھائی انہوں نے طلاق کیوں دی؟ معمولی سا ایشو، چھوٹا سا مسئلہ تھا، غصہ آیا، کنٹرول نہیں کیا غصے پر، طلاق سنا دی۔
اور طلاق ایک ایسی چیز ہے جو مذاق میں بھی کہی جائے تو ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مذاق کی چیز نہیں ہوتی، مذاق میں بھی پڑ جاتی ہے، اپنی جگہ اس کے مسائل طلاق کے۔ بیوی کو غصہ آیا، بیوی گھر سے چلے گئی، اپنے شوہر سے خلا کا مطالبہ کر لیا، خلا لے لی، زندگی غصے میں کوئی بھی خوشی سے نہ طلاق دیتا ہے نہ خوشی سے بیوی خلا لیتی ہے۔ جھگڑے ہوتے ہیں، وہ جھگڑے بڑھتے ہیں، غصہ آتا ہے، غصے پر کنٹرول نہیں ہوتا ہے، زبان سے طلاق نکل جاتی ہے یا بیوی جو ہے الگ ہو جاتی ہے۔ اس سے دونوں کی زندگیاں برباد، بچے اگر ہیں ان کی زندگیاں برباد، پورا مسلم گھرانہ تباہ ہو جاتا ہے، ہلاک اور برباد ہو جاتا ہے۔ اور اس کے خطرناک برے نتائج آپ کو بعد میں سمجھ میں کہ اس کی زندگی کی بربادی دیکھیے، پھر بعد میں اس کی زندگی کی بربادی دیکھیے۔ کیا ہے یہ سب؟ ایک جھگڑے کی وجہ سے شیطان نے لڑایا، شیطان کو جیتنے دیا ہم نے، خود ہار گئے۔ مومن مسلمان اللہ رسول کو ماننے والے شیطان کو جتا کر طلاق اور خلے کے راستے پہ چل جاتے ہیں۔ خود پر کنٹرول نہیں ہوتا ہے، اپنے غصے پر کنٹرول نہیں ہوتا ہے۔ کیا صحابہ کو غصہ نہیں آیا؟ غصہ کیا انسان کو نہیں آتا ہے؟ غصہ ایک فطری شے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو، غصہ حرام ہے، مطلب غصے پر امپلیمنٹ، غصے میں طلاق دینا، گالی دے دینا، غصے میں توڑنا پھوڑنا، کچھ برے کام کرنا جس سے اللہ ناراض ہو جائے، یہ حرام ہے۔ آتا تو ہے سب کو، جسے نیند آتی ہے سب کو، جیسے حمام واش روم کی ضرورت پڑتی ہے سب کو، بھوک لگتی ہے سب کو، غصے کا آنا یہ مسئلہ نہیں ہے، وہ تو ہر انسان کو آتا ہے، ہر انسان، کیونکہ فطری چیز ہے، نیچرل چیز ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ غصہ آیا تو کیا کیا آپ نے اس وقت؟ کنٹرول کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، وضو کر لیا، ہٹ گئے اس جگہ سے، بیٹھ گئے کھڑے تھے، یا آپ نے جو ہے جھگڑا کیا، لڑائی کی، گالی گلوچ کیا، مار پیٹ کی اور فساد پھیلایا، بگاڑ کر دیا اپنے گھر کا۔ یہ مسئلہ اصل ہوتا ہے، اس کو ذہن میں رکھیے۔ علی رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ خطیب صاحب نے پیش کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر، نور نظر فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہا وعلی ابیہا علیہ الصلوۃ والسلام، فاطمہ رضی اللہ تعالی، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا گھر پہ تشریف لے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، دیکھا تو بیٹی تو ہے، داماد نظر نہیں آ رہے ہیں۔ کون ہے داماد؟ علی رضی اللہ تعالی۔ کہا آئینہ علی، علی کہاں ہے رضی اللہ عنہ؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب نہیں معلوم تھا، علی رضی اللہ عنہ کہاں ہے نہیں معلوم، علی مسجد میں رضی اللہ عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ عنہ سے بیٹی سے پوچھ رہے ہیں علی کہاں ہے؟ جواب کیا دیا؟ اور آج کے جوابات بچیوں کے کیا ہوتے ہیں؟ کمپیئر کیجیے، جھگڑا وہاں بھی ہوا، جھگڑا یہاں بھی ہوتا ہے، جواب وہاں بھی دیا ابا کو، آج بھی بیٹی ابا کو جواب دیتی ہے، لیکن اس میں جھوٹ ہے، ملاوٹیں ہیں، ایک پوری بریانی پکائی جاتی ہے، جبکہ بات صرف جو ہے کیا بولتے اس کو، ٹماٹے کی تھی۔ بریانی کیسے پک گئی؟ ٹماٹے کی مسئلہ تھا نا، تم نے تو بریانی پکا دی۔ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے ہیں؟ کتنے سال سے سن رہے ہیں؟ 20 سال سے سن رہے ہیں نا، مجھ کو سمجھ میں آتی نا باتیں میری؟ 20 سال سے میں درس دے رہا ہوں یہاں پر، سے یا 21واں سال چل رہا ہے۔ ٹماٹا تھا، بریانی کیسے بنا دی؟ ٹماٹا تھا، ٹماٹا رکھو، بریانی مت بناؤ، جھوٹ مت بولو، مکس مت کرو چیزوں کو، حقیقت بیانی ہونی چاہیے۔ فاطمہ اللہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، جب ابا جان پیارے نبی سید الرسول اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں بیٹی علی نظر نہیں آ رہے ہیں، علی کہاں ہیں رضی اللہ، کہا کہ ہم دونوں میں جھگڑا ہوا، غصہ ہوئے ہم دونوں، وہ گھر سے چلے گئے۔ کیا ہوا جھگڑا؟ کس وجہ سے ہوا؟ میں نے کیا کہا، انہوں نے کیا کہا، اور اس کے بعد وہ گئے، کیا بول کر گئے، میں کیا بولی، کہاں گئے، میں کیا کر رہی ہوں، کچھ بھی نہیں، شارٹ اینڈ سویٹ، تفصیل نہیں بتائی۔ غصہ ہوئے، کچھ بات ہو گئی ہم میں، وہ غصہ ہو گئے، وہ گھر سے چلے گئے۔ آج نہیں، شوہر ٹماٹا، بیوی کھچڑی، سمجھ میں آ رہا؟ شوہر ایک جملہ بولتا خالی، یہ بار بار کی بولنے سے اچھا ہے میں باہر جا کے چائے پی لیتا ہوں۔ چائے ہے، اب اس کی بریانی، چائے بریانی کیسے بن گئی بھائی؟ ابا کو بلا، ابا آتے نہیں، یہ ابا کے پاس جاتی گھر چھوڑ کے۔ جمعرات کی رات میں جھگڑا ہوتا ہے، جمعہ کے دن جو ہے یہ
ابا کے گھر میں جا کے بریانی بناتی. بڑے پہلے امی کے پاس. سنیے ہاں، سمجھیے بات کو. جمعرات کے دن میاں بیوی کی بحث ہوئی رات میں. سو گیا، اٹھا، رات گئی، بات گئی. لیکن صبح یہ ابا کے گھر جا کر امی سے مل کے ایک بریانی بناتی. وہ امی ابا کے سامنے دوسری بریانی بناتی. ادھر چکن کی بریانی بنی ابا کے سامنے، ابا بیٹی چکن بریانی بنائی. پھر بیوی جو ہے، ساس جو ہے، وہاں شوہر کے سامنے مٹن بریانی بناتی. اب وہ شوہر خاندان میں جو ہے مندی بناتا. اب چائے، چکن، مٹن، مندی کہاں تک چلے گی؟ دیکھیں چائے. آپ کبھی سنے کہ چائے مندی بنی؟ ہو رہا ہے آج کل یہی. اچھا ایسے ہوا ویسے ہوا، ارے وہ تو ہم اس کو ایسا سمجھا دیتا. اب تو بیٹھنا، مجلس ہونا، گلا کھلا، کورٹ کچہری، ایک دوسرے پر الزامات، گھر کی تباہی، بچوں کی بربادی، تعلیم کی، دین کی، دنیا کی. ارے چائے کا مسئلہ تھا بہن جی، کہاں بریانی مندی تک چلے گیا. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ کچھ بحث ہوئی ہم میں کسی بات کو لے کر، یا ابا جان غصہ ہوئے ہم دونوں، وہ گھر سے چلے گئے، بس تفصیل نہیں سنائی. یہ ہوتی ہے حکمت. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ کیسے لوگ تھے بھائی؟ گئے دیکھنے کے لیے کہاں ہے داماد. دیکھا تو مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں مٹی پر، یا مسجد کے کنارے مٹی پر لیٹے ہوئے ہیں، پیٹھ کو مٹی لگی ہوئی تھی، یا جسم کو مٹی ہٹایا اسے اپنے داماد سے. یہاں کیس، وکیل، گنڈے، مارم پیٹی کس کی؟ سسرے کی داماد کو. میں اس کو وہ کر دوں گا، روڈ پہ ننگا کر دوں گا، وہ کر دوں گا، اس کے خاندان کو اندر کر دوں گا. مسئلے کیسے کیسے ہیں بھائی؟ اصلاح چاہیے. ٹھیک ہے لڑائی ہوئی، غصہ آ گیا، اس کو ختم کرو نا، معاملے کو، چیپٹر کو کلوز کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے اسوہ ہیں. ہر سسرے کے لیے اسوہ ہیں، ہر داماد کے لیے اسوہ ہیں، ہر مرد کے لیے، ہر عورت کے لیے، ہر مسلمان کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ ہے. کیونکہ نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ اکبر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی ہٹائی جسم سے، کہا قم یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھو. ان کا ابو الحسن کنیت تھی، ان کی کنیت ابو تراب نہیں تھی. ابو تراب مطلب مٹی والے. اب کا ہر جگہ مانا باپ نہیں ہوتا ہے، والا بھی ہوتا ہے. تو مٹی والے نے مٹی لگی ہوئی ہے، اٹھو. تو اٹھے، دیکھا رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، جاؤ گھر جاؤ. اللہ اکبر. اذهب الى بیتک، جاؤ گھر کو جاؤ. جی یہ پیار بڑا، یہ کریمانہ، یہ کریمانہ اخلاق، یہ میٹھا، یہ محبت بھرا بھرتاؤ. پیارے نبی، وقت کے پیغمبر، سید الرسل، امام الانبیاء، سسر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جب دیکھا، علی رضی اللہ عنہ نے لبیک کہا ٹھیک ہے میں گھر چلے گئے. بات ختم، جھگڑا ختم، سب ختم، وہیں کی بات ختم ہو. لیکن آج کل ایسے نہیں ہوتا، آپ کو پتا ہے نا. میں نے بتایا نا جمعرات چائے، وہ بریانی بنانے کا پہلے واٹس ایپ چلے جاتا رات میں. شوہر سو رہا ہے، بات ہوگی ختم، ٹھیک ہے، ارے ایسے کیوں کیا، ویسے کیوں کیا، رات میں بات ہو گئی، غصے میں شوہر پلٹ گیا، بلینکٹ لیا، تکیا لیا، نیچے جا کے سو گیا. اب یہاں سے میسج چلا جاتا ہے رات میں، کہاں؟ اماں کو پہلے، پھر اس کے بعد معاملہ وہاں سے شروع ہوتا ہے. جمعہ، ہفتہ، پھر اس کے بعد کئی ہفتے تک جو ہے جھگڑے. ایسے آج کل کے جھگڑے ہیں جس کی وجہ سے ازدواجی زندگیاں خراب ہو رہی ہیں. ایسے نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. یہ واقعہ ہمارے لیے ایک مثال ہے کہ ٹھیک ہے غصہ اگر ہو، جھگڑے ہوں تو غصے پر کنٹرول کرنا چاہیے. گھر سے وہ چلے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی، سمجھایا، وہ گھر واپس آ گئے، معاملہ ختم ہو گیا. معاملے کو اچھی طریقے سے نرمی کے ساتھ ختم کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے یہ تعلیم ہے، کسی بھی چیز میں اگر سختی ہوگی وہ کام بنے گا نہیں، بگڑے گا. اور کسی بھی معاملے میں ما کان رفق فی شیء الا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، اگر کوئی بھی معاملے میں نرمی ہوگی تو وہ معاملہ کامیاب ہوگا، بن جائے گا، کام بن جائے گا. لیکن سختی ہوگی کام نہیں بنے گا. لہٰذا سختیوں سے اپنے آپ کو بچائیں، غصے پر کنٹرول کریں. میاں بیوی ایک دوسرے کے معاملے میں اللہ سے ڈریں. واقعے کو بتانا کہ ایک واقعہ ہوا ہے، وہاں امانت ہوتی ہے. اور یہ راز ہوتے ہیں گھر کے. بیڈ روم کا ایک راز ہوتا ہے جو بیڈ روم کے حد تک ہونا چاہیے، وہ لوگوں میں پھیلنا نہیں چاہیے. یہ گھر کے راز ہوتے ہیں، میاں بیوی کی زندگی کے راز ہوتے ہیں. یا کمرے کا راز یا گھر کا راز ہوتا ہے جو گھر کے حد تک ہونا چاہیے. باہر عام طور پر جیسے بہنوں میں پھیلا دینا، اپنے رشتہ داروں میں پھیلا دینا، محلے والوں میں پھیلا دینا، اس کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. ہر کوئی اپنی اپنی رائے دے گا.
اپنے اپنے مشورے دے گا، اور اس کی وجہ سے جو ہے بہت سارے ایشوز پیدا ہوتے ہیں جو مشاہدہ ہے۔ ہوتا کیا ہے، میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو گیا، ساس کا عورتوں کو میں بار بار بتا رہا ہوں کیونکہ ہوتا ہے ایسے، کئی مثالیں آپ بھی جانتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، ساس انوالو ہو گئی اس کیس میں، ناقص العقل یہ، ناقص العقل وہ، بڑی بہن جو سالی ہیں ان کی وہ انوالو ہو گئی، یا کوئی پھوپھو یا آنٹی یا خالہ انوالو ہو گئی۔ ایسے عورتیں مل کر جو ہے ایسی مندی بناتے ہیں جس مندی کو نہ آپ دیکھ سکتے، نہ کھا سکتے، نہ چھو سکتے، اس پہ صرف خرابی کی اور کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے ہونا یہ چاہیے کہ ایک دوسرے کا ہم پردہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے لباس کہا ہے، مرد ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بیویاں تمہارا کپڑا ہے، تم ان کا کپڑا۔ تو کپڑا جیسے بدن کو ڈھانکتا ہے، عیوب کو چھپاتا ہے، شوہر کو چاہیے کہ اپنے بیوی کے عیوب کو چھپائے اور اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے، اللہ سے دعائیں کرے اور اس کو نصیحت کرے، سمجھائے۔ بیوی کو چاہیے کہ اپنے حقوق کا جائز طریقے سے مطالبہ کرے اور شوہر کے عیوب کو ڈھانکے اور چھپائے، اس کو فاش نہ کرے، اسرار کو، رازوں کو گھر کے حد تک رکھے اور ازدواجی زندگی کو کامیاب بنانے کی کوشش کرے، ورنہ وہی جیسا کسی شاعر نے کہا، لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی، لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی۔ چھوٹی سی غلطی، طلاق غصے میں کنٹرول نہیں کرنا، اس کی وجہ سے بڑے بڑے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں جیسے طلاق خلا وغیرہ، اور اس سے گھر کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ازدواجی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے جھگڑے کو جھگڑے کے حد تک رکھنا چاہیے اور بہتر طریقے سے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ایک دوسرے کی عزت کا خیال، ایک دوسرے کے حقوق کا پاس و لحاظ کرنا، ایک دوسرے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا جو اللہ علیم خبیر۔ ٹھیک ہے، ابا کو نہیں معلوم، امی کو نہیں معلوم تفصیل کیا ہوئی، رات میں کیا واقعہ ہوا، جھگڑا کیا ہوا، لیکن اللہ تو جانتا ہے نا سب۔ قاضی کو بھی نہیں پتا، جج کو بھی نہیں معلوم، مفتی صاحب کو بھی نہیں معلوم کہ تفصیل کیا ہے، جو آپ بتائیں گے وہی وہ جانیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ تو العلیم ہے، الخبیر ہے، البصیر ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا، ہر چیز کی خبر رکھنے والا، ہر چیز کو دیکھنے، وہ تو جانتا ہے نا کہ تفصیل کیا ہے۔ پھر اس کے سامنے کل کھڑے ہونا ہے، شوہر کو بھی، بیوی کو بھی، وقفوہم انہم مسئولون، اللہ تعالیٰ نے جسے بیان کیا، کھڑا کر دو ان سب کو، سب سے سوالات ہونے والے ہیں، اللہ پائی پائی کا ہم سب سے حساب لینے والا ہے، لہٰذا اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ چھوٹے جھگڑوں کی وجہ سے یا چھوٹے چھوٹے بحث یا تکرار کی وجہ سے اپنے ازدواجی زندگی کو تباہ نہیں کرنا چاہیے، خراب نہیں کرنا چاہیے، اس کو کامیاب بنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور شیطان کی چالوں سے بچنے والا ہم سب کو بنائے، اس کی دشمنی کو پہچان کر اس پر غالب ہونے والا، نہ کہ اس کو غالب کرنے والا ہم سب کو بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کی عزتوں کا خیال رکھنے کی اور ایک دوسرے کے راز اور ایک دوسرے کے باتوں کو محفوظ رکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔